ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام شریعت سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت سے شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں تو ہم بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ایک شخص فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھ لے اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے سٹارٹ لے، تو کیا اب یہ بھی الٹا قرآن پڑھنے کے حکم میں آئے گا؟ جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ عام طور پر جو ختم قرآن شریف ہوتا ہے اس میں تو سورہ ناس کے بعد یہ والا حصہ پڑھا جاتا ہے اور یہ ترتیب کے برعکس بھی نہیں شمار ہوتا، لیکن عام نمازوں میں بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کتابوں میں تو یہی بیان کیا کہ اگر سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھے تو پھر دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس ہی پڑھے، وہی پڑھے۔ تراویح کے اندر ایک ختم قرآن ہوتا ہے، اچھا وہاں بھی ضروری نہیں کہ الگ الگ رکعات کے اندر یہ ہو، وہاں ایک ہی رکعت کے اندر جو ہے وہ سورہ ناس مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ سورہ بقرہ سے ایک شروع کرنا جو ہے وہ دوبارہ قرآن کی ابتدا اور افتتاح کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ عموماً نمازوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا، نہ وہاں پر ترتیب کے ساتھ پورا پڑھا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر پہلی رکعت کے اندر کسی نے سورہ ناس پڑھی ہے تو دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھے۔ ٹھیک۔ اچھا، ویسے ترتیب برعکس ہو جائے تو اس میں کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے کیا؟ اگر ترتیب الٹ ہو گئی، مثال کے طور پہ سورہ ناس پڑھ لی اور اب اگلی کے اندر سورہ فلق پڑھ لی، تو جان بوجھ کر ایسا کرنا تو گناہ ہے، تو گناہ گار ہوگا، لیکن نماز پھر بھی دہرانا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کے واجبات میں سے نہیں بلکہ قرات کے واجبات میں سے، اور اگر بھولے سے ایسا ہوا تو گناہ بھی نہیں ہے۔ اب بھولے سے ایسا ہوا کہ اس نے اگلی رکعت کے اندر سورہ فلق شروع کر دی، تو اب اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اب اس کو چھوڑ کے پھر دوبارہ سورہ ناس کی طرف آئے، صحیح، بلکہ جو سورہ شروع کر دی ہے پھر اسے مکمل کر لی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے جو تکبیر دی جاتی ہے اس میں کوئی اگر ایسا شخص تکبیر دیتا ہو کہ جس کے الفاظ درست نہ ہو، یعنی حی علی الصلاح کی جگہ ای علی الصلاح، تو کیا اس سے نماز میں کوئی فرق پڑے گا؟ اچھا، یہ تکبیر وہ کہہ رہے ہیں اقامت کو بھی تکبیر کہتے ہیں، تو عام طور پہ ہمارے بڑے شہروں میں اس طرح لوگ وہ تکبیر کو صرف وہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی مائک بند ہے یا مائک چل ہی نہیں رہا، اتنے لوگ ہیں تو کوئی پیچھے مکبر بن جاتا ہے، وہ تکبیریں کہتا ہے۔ تو اقامت کو کیا ایسا شخص دے سکتا ہے کہ جس کے الفاظ کی ادائیگی درست نہ ہو؟ دیکھیے، اذان ہو یا اقامت ہو، دونوں ہی ایسے شخص کو کہنی چاہیے جس کی درست تلفظ ہو، ادائیگی درست ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا کہہ لیتا ہے اقامت کہ جس کا تلفظ درست نہیں ہے تو وہ اقامت ہوئی نہیں، تو دوبارہ اقامت کہہ لینی چاہیے، یا وہ لفظ اگر کسی سے غلطی سے نکل گیا تو وہ اس کو ریپیٹ کر کے درست کر کے اس جگہ پر پڑھ لے۔ لیکن اگر نہ ریپیٹ ہوئی نہ اس لفظ کو درست کیا تو اس کے بعد پڑھے جانے والی جو جماعت ہے وہ بہرحال ادا ہو جائے گی، اس جماعت کو لوٹانا واجب نہیں ہوگا۔
البتہ یہ ضروری ہے کہ چاہے اذان ہے یا جس کو درست طریقے سے کہنا آتی ہو. کئی دفعہ بعض بوڑھے افراد یا بعض نوجوان بھی خاص طور پہ آپ اعتکاف کے دنوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی جو ہے نا یہ ثواب کمانے کے لیے اقامت کہنا چاہتے ہیں یا اذان دینا چاہتے ہیں. تو اس صورت کے اندر اولاً پہلے جو ہے وہ مؤذن صاحب سے اجازت بھی لیں اور ان کو سنا بھی دیں کہ آپ کو درست جو ہے وہ اذان و اقامت دینا آتی ہو، ٹھیک، تو ہی آپ دیں، ورنہ آپ جو ہے وہ ثواب کی بجائے الٹا جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ حاصل کریں گے جب آپ درست تلفظ نہیں ادا کریں گے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اقامت کا تکرار نہیں ہے، یعنی اس کو اعادہ دوبارہ جو ہے وہ اس کا اعادہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اور پھر ایسے لوگ بعض اوقات اثر و رسوخ رکھنے والے یا مسجد میں وہ زیادہ کچھ حیثیت رکھتے ہیں یا بولتے ہیں، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی لوگ ان کو مزید کچھ کہہ نہیں پاتے، لیکن ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر صحیح نہیں پڑھ رہے تو یہ کام چھوڑ دیں. بالکل وہی اصل یہ مقصد ان کا بھی یہی ہے وہاں پر، کیونکہ دیکھیں وہاں پر جو کوئی بھی شخص اقامت کہنے کے لیے آیا ہے وہ وہاں پر اس وقت اپنا اثر و رسوخ دکھانے تو آیا نہیں، وہ ثواب کا معنی آیا ہے. جب ثواب کے بجائے الٹا گناہ مل رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اس کام سے باز آئے. ہاں اپنے تلفظ کو جو ہے وہ درست کر لے، پھر اس کے بعد مؤذن صاحب کی اجازت سے جو ہے وہ آپ اقامت کہہ لیں. جی مزید سوال. ہمارے ہمسائے میں ہیں، ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کی 3 بچیاں ہیں، 1 بچہ ہے. کیا ہم ان کو خرچ کے لیے یا ان کو کپڑوں کے دینے کے لیے اپنی زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے دار و مدار اس پر ہے کہ وہ اگر مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو آپ ان کی ملکیت کر دیں. اب وہ اس سے چاہے کپڑے خریدیں، چاہے اس سے اسکول کی فیس ادا کریں، چاہے اس سے کھانے کا کوئی سامان لائیں، وہ جو دل چاہے کریں. صرف بیوہ ہونا یہ مستحق کے زکوٰۃ کی شرط نہیں. اسی طرح یتیم ہونا بھی، اسی طرح یتیم ہونا بھی جو ہے وہ شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یتیم ہو اور اس کا باپ جو ہے وہ جائیداد چھوڑ کر مرا ہو، جس کی وجہ سے وہ مستحق کے زکوٰۃ نہ ہو. صحیح. یا اگر وہ بچے نابالغ ہیں تو ان کا دادا جو ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ نہ ہو. اسی طریقے سے بیوہ ہے لیکن اس کے پاس زیور ہے یا اور کوئی ایسا مال ہے یا اس کو اپنے شوہر کی جائیداد میں سے اتنا حصہ مل رہا ہے جو حاجت اصلیہ سے ابھی زائد ہے اور وہ زکوٰۃ اس کے نصاب کو پہنچتا ہے کہ ایسی صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. اچھا یہ چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں، یہ چیزیں دیکھنا ضروری ہیں. تو لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ ہے یا یتیم ہے تو بس یہ زکوٰۃ کے مستحق ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بیوہ اور یتیم مستحق کے زکوٰۃ ہو. جو مستحق کے زکوٰۃ ہو کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال موجود نہیں ہے، تو ایسی اور وہ جو بیوہ ہے وہ سیدہ اور ہاشمیہ بھی نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ اس بیوہ کو دے سکتے ہیں. اب بیوہ کی آپ نے ملک کر دیا، اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے تو وہ چاہے اپنے اوپر خرچ کرے، چاہے بچوں پر خرچ کرے، کسی بھی چیز میں خرچ کرے. آپ زکوٰۃ جب دیتے ہیں تو آپ اس کو اسپیسیفک نہیں کر سکتے مستحق کے زکوٰۃ کے لیے. صحیح، کہ جناب آپ نے اس کام میں خرچ کرنا ہے. آپ نے اصل میں اسے مالک کر دیا، اب وہ جہاں چاہے خرچ کرے، تو اس کا اسے اختیار ہوتا ہے اور اس پر ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اس پر بھی جو ہے وہ ناراض بھی کہ بھئی ہم نے تو اس کام کے لیے دیتے، انہوں نے دوسرے کام میں استعمال کر لیے. ہاں چاہیے یہ کہ جو شخص بسا اوقات سوال کر رہا ہوتا ہے، اب وہ سوال اس نے کسی ایسی چیز کے لیے کیا کہ بھئی میں مستحق ہوں، مجھے اس چیز کے لیے پیسے چاہیے، جی بالکل، اب اس کی مدد کی، لیکن دکھ رہا ہے کہ اب وہ اس چیز کو چھوڑ کے اور فضولیات کے اندر جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس کا یہ انداز بھی ٹھیک نہیں ہے. بہرحال دار و مدار مستحق کے زکوٰۃ ہونے پر ہے، تو اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اور اس میں آپ کوئی بھی شرط نہیں لگا سکتے، کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. ان کی ملکیت جب ہوگا تو وہ جہاں چاہے استعمال کر سکتے. اچھا اس میں جیسے قریبی بھی بعض رشتہ دار ہوتے ہیں اور وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. اب سامنے والے کو پتہ ہے کہ یہ معاملات اس کے ہیں، اسکول کا مسئلہ ہوگا، بجلی کے بل کا ہے، یہ تو وہ خود تعاون کر رہا ہوتا ہے یا کسی سے کروا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ متعین چیزیں ہوتی. اگر یہ نہ کریں گے تو وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی خرچ کیا، اور اس چیز کے لیے پھر وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے کہ میرا یہ مسئلہ تو میرا حل نہیں ہوا، یہ بل ہے میں نے کہاں سے دینا. اب اگر کوئی بل لے کے کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھی میرا اتنا ایکسٹرا بل آ گیا ہے، میں مجبور ہوں، بجلی کٹ جائے گی، اب اس نے دیکھا ہے بھی حقدار، اس کو میں کچھ نہ کوئی مدد کر دیتا ہوں، اب وہ اس کو مدد کر رہا ہے، دے اسی کو رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھی اپنا بل دو. اب یہ اگر کسی اور میں خرچ کرے گا تو یہ مسائل نہیں ہوں گے اس میں. وہی میں نے کہا کہ بسا اوقات جب اس کی طرف سے سوال ہوتا ہے
اور وہ ایک اسپیسیفک کسی چیز کو دکھا کر ہے یا بتا کر ہے، تو اب اسے بھی چاہیے کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ بہرحال یہ اگرچہ اس کی ملکیت میں تو آ جاتا ہے، لیکن سامنے والا جو ہے وہ اس کے حوالے سے بدظن ہوتا ہے کہ یار بتا کر کیا کیا تھا، لیے تھے پیسے اور کہاں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ہاں، اس کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ ڈائریکٹ اسی جگہ پر اس کی اجازت سے ادا کر دے، مثلاً بل ہے تو یہ اس کو پیسے نہ دے، اس کی اجازت سے ڈائریکٹ جا کر بل ادا کر دے۔ اچھا، یہ خود ادا کر، یہ خود ادا کر دے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اسکول کی فیس ہے تو مگر اجازت ضروری ہے، بغیر بتائے آپ نے پیچھے خاموشی سے جو ہے وہ دے دیا اسکول والے کو کہ بھئی اب ان سے جو ہے وہ تم فیس نہیں مانگنا، اور اس سے پوچھا نہیں آپ نے، اس کی اجازت شامل نہیں ہے، تو اب ایسی صورت میں جو حقدار ہے، جو حقدار ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کے حکم سے جب آپ ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو اسکول کی فیس میں بچوں کی ماں سے پوچھا جائے گا، کس سے، یا بچوں سے پوچھا جائے گا، کیا کریں؟ دیکھیں، وہ ادا واجب کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ پیرنٹس کے اوپر ہی جو ہے وہ عموماً لازم ہوتی ہے۔ جو اسکول یا کوئی بھی مدرسہ ہے تو وہ بچوں سے تو کوئی فیس کا تقاضا یعنی جس نے وہاں عقد کیا ہوا ہے ایک طرح کا، جس نے وہاں پر ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اسکول کا ایڈمیشن فارم کے وقت کیا ہوا ہے، تو اسی کے اوپر لازم ہے، تو اس کی اجازت سے ادائیگی کریں گے تو ادا ہو جائے گی۔ اچھا، جس سے اجازت لے رہے وہ شریف فقیر ہو، وہ زکوٰۃ اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری۔ اچھا، جو مستحق زکوٰۃ ہیں اور پتہ ہے وہ اسی کیفیت میں رہے گا، تو اس سے کوئی 6 مہینے کی بھی اجازت لی جا سکتی ہے یا سال کی، کہ ٹھیک ہے ہم دیتے رہیں گے، تو وہ ایسا بھی ہے؟ جی بالکل، وہ ادائیگی اس کو پتہ ہے کہ ہاں بھئی میں مستحق زکوٰۃ ہوں اور آگے بھی یہی صورتحال ہے کہ میں مستحق زکوٰۃ ہی رہوں گا، اس نے اجازت دی تو ٹھیک ہے، مگر اب اس کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اب اس نے اجازت دی ہوئی کسی کو سال کے لیے، تو اب دو باتیں، ایک ہی کہ اس نے ون ٹائم ادا کر دی، سال کی فیس یکمشت ابھی ہی ادا کر دی، صحیح، تو ادا ہو گئی، اور ایک یہ کہ نہیں اس نے اس سے اجازت لینے کے بعد ہر مہینے بھی دے رہا ہے وہ، صحیح۔ تو اب اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ بھئی 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ میں تو اب مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، تو اب اس کو اطلاع دینی ہوگی کہ بھئی اب آپ میری فیس جو ہے وہ زکوٰۃ سے ادا نہیں کیجیے گا، کیونکہ اب میں مستحق زکوٰۃ نہیں۔ صحیح، تو یہ بہرحال اس کے اوپر پھر ذمہ داری عائد ہوگی۔ بہتر یہ کہ ہر مہینے ہی لے لی جائے، جی، یہ نہیں اس میں لے لی جائے اور پتہ بھی کر لیا جائے۔ اور وہ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، بعض اوقات دینے والے کو تو معلوم نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہے کہ آپ کی ظاہری حالت وہی تھی۔ کئی لوگ راشن لگاتے ہیں کہ ہر مہینے وہ کنٹینیو چلتا ہی رہتا ہے، اب وہ راشن ہے تو راشن تو آتا رہے گا، ہر مہینے آتا رہے گا۔ اب اگر یہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہا تو یہ ان کو اطلاع دے دے بالکل، کہ بھی میں اس دفعہ، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ دیکھیں جس طرح زکوٰۃ دینے والے پوچھ رہے ہوتے ہیں صحیح، کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم کس طرح ادا کریں، اسی طرح لینے والوں پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے پاس جو مال آ رہا ہے وہ اس کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب بھی انہیں یہ لگے، اگرچہ اگلے دن ہی لگ جائے کہ بھئی کہیں سے جو ہے وہ کوئی ایسی صورت ہو گئی کہ وہ اب مستحق زکوٰۃ نہ رہے، تو اب یہ نہیں کہ یار مال مفت آ رہا ہے تو اسے منع کیسے کریں، بلکہ اب لازم ہوگا بہرحال، کیونکہ اب آپ کے لیے وہ مال لینا جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے، تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ بالکل انہیں اطلاع دیں۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ صدقات نافلہ سے آپ کی مدد کریں یا وہ منع کر دیں کہ بھئی ہم مزید جو ہے وہ نہیں دے رہے آپ کو۔ صحیح، آپ اپنا یہ کلیئر ایک کر، ضروری، ہاں لے لیا، قبضہ کر لیا، اب اس کے بعد وہ مال گھر میں ہی رکھا ہوا ہے اور اب یہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہا، تو اب وہ مال چونکہ پہلے ملکیت میں آ گیا اس کے اور اس وقت یہ مستحق زکوٰۃ تھا، تو اب یہ بچا ہوا مال واپس دینا ضروری ٹھیک نہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے ہاں رکشے لے کے دے دیتے ہیں، کسی کو ٹھیلا لے کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کہ یہ آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے نا، ٹھیلا لینا کیا لینا وہ لے کے دے دیتے ہیں۔ جی، مانگنے والے یہ بھی بڑے تیز ہیں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ٹھیلا لے کر دو، رکشہ لے کر دو، مارکیٹ میں بک ہی جائے گا نا، اگلے دن کیا کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں، 2-4 دن نکالے بیچ دیا۔ تو وہ آدمی تھوڑا تیز تھا، اس نے کیا کیا کہ رکشہ لے کے دینا تھا، وہ خود مارکیٹ میں گیا، بھئی آپ پہلے سروے کر لو، جو رکشہ لینا ہے مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ میں بتا دیا بھی 1 لاکھ اتنے کا آئے گا، وہ ساتھ گیا، وہاں بات چیت کی، اس سے مزید کچھ اس نے 2-4 ہزار اوپر نیچے کروائے، جو ہو سکا ٹھیک ہے، وہ پیسے اس نے اس کی ادائیگی کی اور اس کو رکشہ لے کر دے گیا، یہ خوشی خوشی۔ اب یہ دوبارہ 2 گھنٹے بعد دوبارہ اسی مارکیٹ میں چلا گیا، اس آدمی سے ہی مل کے آیا دیگر کہ بھئی یہ نمبر اور یہ رکشہ میں نے دیا ہے اور میں نے مدد کی ہے، اب اگر یہ بکنے کے لیے آپ کے پاس ہی آئے گا، اگر یہ آیا تو آپ پر لازم ہے مجھے اطلاع دو، دیکھ لو میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے، تم نے نہیں کیا نا، اور ایسی بچت نکال لی تو یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ وہ نا، ان کو بھی ڈرا دیا۔ تو وہی ہوا، 1 ہفتے بعد انہوں نے فون کر دیا کہ بھئی آپ کا بندہ تو آیا ہوا ہے، رکشہ لے کر آیا ہوا ہے۔
اچھا اس نے بتا چکے، ایک کو کوئی کسی دکان کے سامنے ہوگا، اس نے دوسرے نے کسی نے فون کر دیا، یہ وہاں پہنچ گیا. اب جب یہ وہاں پہنچا تو عجیب کیفیت بھی ہوئی. ہوا یہ کہ یہ رکشہ لے کر یہ آ گیا، یہ رکشہ لے کر اس کا یہ واپسی آ گیا. کیوں بھائی؟ ہم نے تو کاروبار کے لیے دیا تھا کہ یہ آمدنی کمائے، یہ کمائے، وہ اس سے بچت وہ لے رہے ہیں. تو اب اس طرح کے بھی جو کیس ہو جائیں تو کیا یہ سامان اٹھا کے واپسی آئیں گے یا کیا کریں گے؟ میں نے جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا کہ آپ در حقیقت زکوٰۃ میں ملکیت ضروری ہے. صحیح. کہ آپ مالک بنا دیں مستحق کے زکوٰۃ کو، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنیادی شرط ہے. اگر آپ کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں تو اس سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ نے دسترخوان لگایا اور اب آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو. تو اگر مستحقین ہی آ رہے ہیں تو بھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں بھائی لے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہیں کھاؤ جو کھانا ہے. یعنی ایک دعوت ہے آپ کی طرف سے. ہاں، تو یہ مباح کرنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، آپ الاؤ کر رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ کھا لو، لیکن آپ جب لے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ اسے مالک نہیں بنا رہے. جی ہاں. تو لہٰذا اس طرح کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ ملکیت نہیں پائے گی. تو تملیک یعنی اس شخص کو مستحق زکوٰۃ کو مالک بنانا ضروری. اب جب آپ نے مالک بنا دیا تو اب ملکیت کے جتنے بھی تقاضے ہیں کہ وہ اس چیز کو بیچے، وہ اس چیز کو آگے کسی اور کو کرائے پر دے، کچھ بھی کرے، وہ بہرحال اس کا شرعی اعتبار سے اختیار رکھتا ہے. ہاں یہ ایک الگ پہلو ہے کہ اخلاقی اعتبار سے اس کا جھوٹ بول کر وہ چیز لینا سامنے والے کو، چیٹ کرنا کہ یار میں یہ کروں گا حالانکہ وہ نہیں کر رہا. صحیح. تو وہ اپنے اس جھوٹ کی وجہ سے، اس دھوکے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا. لیکن بہرحال جب آپ نے اس کو مالک بنا دیا تو اب ایسی صورت میں اب آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے کہ بھئی تم نے جو بولا تھا اس میں تو استعمال نہیں کر رہے، یا تم یہ کام ہی نہیں کر رہے، تمہارا رکشہ تو اتنے دن سے کھڑا ہوا ہی ہے، تم تو چلا ہی نہیں رہے، جو بھی وجہ ہے. تو بہرحال آپ اس سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے. اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ اگر اس طرح آپ مدد لیتے ہیں تو اس طرح سامنے والے کو ایسا بدظن نہ کر دیں کہ لوگوں پہ اعتماد اٹھے تو پھر لوگ اپنی زکاتوں میں غفلت برتتے ہیں اور وہ اس طرح کا تعاون کرتے نہیں لوگوں سے. اب ایک نے چیٹ کر دی اور 4 کیس بالکل جنون آ رہے ہیں، بالکل صحیح ہیں، تو وہ پھر ان کے بارے میں بھی بدگمان ہوتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ بھی وہی معاملہ رہے گا. تو دونوں طرف کے لوگوں کو بہرحال اس میں شرعی مسائل بھی سیکھنے چاہیے کہ کہیں یہ زیادتی نہ کر لیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے بعد اب یہ زکوٰۃ کا مال وہ خود حاصل نہ کر لیں، ان کو بھی بہرحال اس کا خیال وہ رکھنا ہوگا. جی مزید سوال. یہ جو ہم بچوں کی سالگرہ بناتے ہیں یہ ضروری ہے، کچھ سنت ہے یا ویسے بناتے ہیں؟ اور دوسرا ہم پڑھتے ہیں اذان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، یہ بھی سنت ہے کوئی یا ویسے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں؟ جی سالگرہ بھی سنت ہے، کیا حکم ہے؟ سالگرہ سنت نہیں ہے اور مستحب بھی جو ہے وہ نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، مباح کام ہے. اب اس میں پہلو ہے کہ آپ کس اعتبار سے سالگرہ منا رہے ہیں. سالگرہ کا جو عام طور پر معاشرے کے اندر انداز رائج ہے اس میں تالی بجانا بھی ہوتا ہے، غبارے پھوڑنا بھی ہوتا ہے، اچھا بسا اوقات میوزک بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ناجائز ہیں، ان کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ایک یہ کہ بچے کا 1 سال پوری ہو گئی، شکرانے کے طور پر جو ہے وہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں. خوشی ہے کہ بھئی بچہ بڑا ہو گیا 1 سال، اس اعتبار سے خوشی کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، ناجائز امور نہ ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے، باقی سنت یا مستحب نہیں ہے. ایک جائز کام ہے جبکہ جائز طریقے سے منایا جائے یا کیا جائے. اگر اس میں کوئی بھی ناجائز چیز ہوتی ہے تو بہرحال پھر اس سے بچنا ہوگا یا اس ناجائز چیز کو آپ کو اس سے دور کرنا ہوگا. اچھا اس میں یہ تو ہو سکتا ہے جیسے اب اس میں کھانے کا کچھ انتظام کیا، کچھ اور اس طرح کے، اور قریبی رشتہ داروں کو بلایا، ان میں اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ رشتہ دار آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے کھانے کا میں انتظام کر لیتا ہوں، یہ چیزیں تو ان اعتبار سے یہ مستحسن درجے تک. اور یہ صلہ رحمی والا، صلہ رحمی کے اندر ایک دعوت کا ایک موقع، جیسے عقیقہ جو ہے وہ سنت ہے، لیکن اس کے اندر بھی اصل یہ کہ عقیقہ تو ذبح سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس میں طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ بھئی 3 حصے کریں، ایک رشتہ داروں کے لیے، غربا کے لیے اور ایک اہل خانہ کے لیے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ سالگرہ کے موقع کے اوپر یا اس طرح کی کوئی بھی تقریب، اچھا یہ صرف اسی طرح نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی مختلف تقاریب جو ہے وہ گھر والے مناتے ہیں.
بچے کا اچھا رزلٹ آ گیا یا بچے نے تکمیل قرآن کریم کر لیا، تکمیل حفظ جو ہے وہ کر لیا، تو یہ تمام چیزیں در حقیقت شکرانے کے طور پر بھی بندہ جو ہے وہ کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو دیگر احباب ہیں ان کی ایک جو ہے وہ گیدرنگ ہو جائے گی، ایک ملاقات ہو جائے گی، ان کے لیے کھانے کا اہتمام ہو جائے گا۔ تو یوں اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے تو ان نیتوں کی وجہ سے یقیناً ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ بہرحال ان میں چاہے گیدرنگ رشتہ داروں کی بھی ہو، ظاہر ہے اب آپ اپنی بہنوں کو ہی بلائیں، اپنے بھائیوں کو بلائیں گے تو ظاہر ان کے بچے اور آپ کے بچے، اب ان میں جو بیٹیاں ہیں تو ان کے آپس میں لڑکوں کے ساتھ ظاہر ہے کزن ہیں اور وہ غیر محرم ہیں، ان کے پردے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کا بھی ان کو خیال رکھنا ضروری ہے، اور دعوت اگر اس طور پر کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اچھا، دوسرے انہوں نے ایک سوال کیا تھا، اذان سے پہلے کہ درود پڑھنا یہ بھی سنت ہے یا ثواب کے لیے پڑھتے ہیں؟ اذان سے پہلے جو ہے وہ درود پاک پڑھنا مستحسن ہے، تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں۔ ٹھیک، اور اس کی ممانت بھی نہیں، درود پاک مطلقاً درود کبھی پاک بھی پڑھا جائے۔ مطلقاً جو ہے جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور خوب سلام، تو یہ مطلق حکم دیا گیا، تو لہٰذا یہ جو حکم مطلق ہے یہ کہیں بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے اذان سے پہلے یا اقامت سے پہلے بھی درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جی، مزید سوال۔ جی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ میں یو کے سے بول رہا ہوں، زور محمد انیس۔ یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی شادی شدہ عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد پہلے بھی بچے ہوں تو لیکن اس بندے کے پاس کوئی اولاد وغیرہ جب اس کے پاس نہیں ہے، وہ سنگل تھا لیکن اس نے عورت سے شادی کی جس کے پاس بچے بھی ہیں، تو کیا ان کا بچوں کا نفقہ جو یہ بندے کے ذمہ پہ ہوگا یا کیسے؟ اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ارشاد فرما دیجیے۔ شادی شدہ عورت اب وہ طلاق ہوگی یا بیوہ ہو گئی؟ میں جی، پہلے تو حیران ہوا کہ شادی شدہ عورت سے کرے گا شادی، بچے والی عورت سے ہاں یوں کہہ لیں کہ جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے۔ ہاں اس طرح کا سوال ہو تو اس میں یہ بھی وضاحت ہو جائے تو اور اچھی بات۔ بہرحال ان کے بچے ہیں پہلے سے، اب وہ بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، کوئی یہ شخص اگر شادی کرتے ہیں کوئی بھی کرتے ہیں تو اس کا خرچ کون ہے؟ دیکھیے، ان بچوں کا جو نفقہ ہے وہ ان کے والد پر ہے۔ صحیح، بچے جب تک نابالغ ہیں تو ان کا نفقہ باپ پر ہے، لڑکیاں ہیں تو ان کا نفقہ ان بچیوں کی شادی ہونے تک ان کے باپ پر ہے، بچیوں کے جو حقیقی باپ ہے۔ اور بہرحال اس شخص کے اوپر ان کا نفقہ شرعاً واجب نہیں، اس پر اپنی بیوی کا نفقہ تو واجب ہے، لیکن بیوی کے جو بچے ہیں ان کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ان کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اچھی نیت سے تو بالکل ثواب کا حقدار ہوگا، منع بھی نہیں ہے کہ یہ خرچ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے خرچ کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے اور اچھی نیت کے ساتھ ثواب کا بھی حقدار ہوگا، البتہ شرعاً اس پر نفقہ واجب نہیں۔ اور کئی اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ بچے اس کے ساتھ رہنے کے معاملے میں بھی کہ اگر پہلا جو شوہر ہے جس نے طلاق دے دی ہے، تو اگر یہ عورت جب کسی اور سے نکاح کرتی ہے اور یہ شخص ان بچوں کا نامحرم ہے تو ایسی صورت میں حق پرورش ہی اس عورت کا ساقط ہو جاتا ہے ان بچوں سے، اور یہ حق پرورش جو ہے وہ لڑکوں کی عمر 7 سال سے کم ہے اور لڑکیوں کی 9 سال سے کم ہے، تو یہ حق پرورش نانی کے پاس اور اس کے بعد دادی کے پاس چلا جاتا ہے بالترتیب۔ اور اگر لڑکوں کی عمر 7 سال ہو گئی ہے اور لڑکیوں کی 9 ہو گئی ہے تو اب حق پرورش ویسے ہی باپ کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال شرعی اعتبار سے نفقہ ان بچوں کا ان کے اپنے حقیقی باپ کے اوپر ہی واجب ہے، اور اس شخص کے اوپر واجب نہیں لیکن کرے گا تو ثواب کا حقدار۔ جی، مزید سوال۔ دارالفتہ اہل سنت میں سوال عرض ہے کہ ایسی شادی کے جہاں پر رسم و رواج ایسے ہوں کہ گناہ میں پڑنے کا احتمال ہو تو اس میں جانا چاہیے، اور دوسرا دولہا اگر کہیں پہ چاہ رہا ہے کہ اسلامی نقطۂ نظر سے شادی ہو اور والدین نہ مانے تو اب گناہ کس پہ جائے گا اور کس حکمت عملی سے کیا کیا جائے؟ شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ جی، بعض کا دولہا کی چلتی بھی نہیں ہے، یعنی کہہ بھی رہا ہوتا ہے لیکن خاندان والے یا اپنے گھر پہ ہی، جیسے انہوں نے والدین کا کہا تو گھر کے افراد ہی نہیں مان رہے ہوتے۔ غالب گمان جہاں پر بھی ہے کہ آپ اس شادی میں شرکت کریں، یعنی 2 سوال ہیں کہ ایک تو یہ کہ شادی میں شرکت کرنا، کہ آپ کسی اور کی شادی میں شرکت کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر عین جہاں آپ نے شرکت کرنی ہے، جو مجلس ہے جہاں آپ نے بیٹھنا ہے، وہیں پہ گناہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ گانے بازی آواز میں چل رہے ہیں، تو اب وہاں پر شریک ہونا جائز نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ کے اوپر ہاں یہ کہ آپ
جائیں گے تو وہ آپ کی اتنی احترام آپ کا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے وہ بند کر دیں گے. صحیح. تو ایسی صورت کے اندر آپ جائیں تاکہ جو ہے وہ گناہ سے لوگ رک جائیں. یعنی وہ کہیں کہ یہ عالم صاحب ہیں، عالم کوئی صاحب، دیندار مفتی آدمی صاحب ہیں، خطیب صاحب آ رہے ہیں تو یار جو ہے وہ بھلے یہی ہو کہ بھئی مثال کے طور پہ یہ جو ہے وہ جب آئیں گے تو ہم بند کر دیں گے. صحیح. اور اگر ایسا نہیں ہے، انہیں جو ہے وہ اس بات کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہ میں نہیں ڈالیں گے. ٹھیک. چاہے وہ کتنے ہی عزیز نہ ہوں اور کتنے ہی قریبی عزیز جو ہے وہ کیوں نہ ہو. کئی لوگ اس میں یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بہت قریبی عزیز ہیں، ناراض ہو جائیں گے. تو وہاں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک طرف اللہ رب العزت ناراض ہو رہا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی جو ہے وہ ہم مول نہیں لے سکتے. تو رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کام میں مخلوق میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی. بالکل اپنے آپ کو ایسی جگہوں سے روکنا ضروری. جو دوسرا پہلو ہے کہ بچہ یا بچی کی اپنی ہی شادی ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ وہ نہ جائے، تو اب دولہا کہاں جائے گا؟ یعنی دولہے کی شادی ہے تو وہ کیا کرے؟ لیکن دولہا بھی بہت ساری چیزیں چاہے تو منوا سکتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے اپنی طاقت سے زیادہ، جو ان کے والدین کی طاقت نہیں ہوتی وہ، لیکن وہ فرمائشی پروگرام کر کے جو ہے وہ منواتے ہیں. تو اسی طرح دولہا بھی اگر واقعی جو ہے نا سچا اپنی اس بات پہ اٹل ہو کہ بھئی یہ کام نہیں ہونے دینا، تو وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ والدین کے ساتھ ضد لگا کر بیٹھ جائے کہ نہیں یہ گناہ کے کام ہوں گے تو پھر جو ہے وہ میں نے شادی نہیں کرنی. اچھا. تو بالکل اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بھی ضروری ہے. اور وہ ہے نا کہ جس کے آنے نہ آنے کی وجہ سے گناہ رک جائے. ہاں، اسی بات ہے، دلہا نہیں جائے گا تو یہ شادی ہوگی، شادی کیسے ہوگی اور یہ سارے گناہ کیسے؟ یعنی دولہا رکوا سکتا ہے. دولہا کے پاس وہ طاقت موجود ہے. اس کو وہ لینی چاہیے طاقت. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ابھی پچھلے دنوں کی یہ ڈر ہوتا ہے دولہا پتہ چلے شادی روکی نہ. ہاں، یہ کیا تھا؟ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک صاحب جو ہے وہ نوجوان لڑکا تھا، دارالفتہ میں آیا. تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی جو ہے وہ منگنی ہوئی ہے تو اب لڑکی کی جانب سے تقاضا ہے کہ مجھ سے بات چیت کریں. صحیح. اب مسئلہ ہم نے سنا ہوا ہے کہ یعنی منگنی کے بعد تو جائز نہیں ہے. تو لیکن ان کی طرف سے بے حد اصرار ہے. والدین بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ بات کرو، تم کیوں بات جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو بھائی آپ ان کو بتا دیں گے شرعی مسئلہ یہ ہے. تو وہ بولنے لگے میں بتا چکا ہوں، اب میں وہ اور زیادہ اگر ان کی بات نہیں مانوں تو کہیں رشتہ ہی نہ ٹوٹ جائے. اچھا. یہ اندیشہ جو ہے وہ تھا ان کو. تو ان کو بہرحال یہی سمجھایا کہ جو ہے وہ یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی، کیونکہ ایک طرف اللہ پاک کی جو ہے وہ نافرمانی ہے، اس کی ناراضگی کا معاملہ ہے. تو ہم دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کر لیں گے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ رشتہ جو ہے وہ باقی رہے گا؟ صحیح بات ہے. رشتہ ٹوٹ جاتے ہیں اور بہت سارے رشتے جو ہے وہ اس طرح کی بلکہ باتوں سے جلدی ٹوٹ جاتے ہیں، جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ہاں، باتوں سے بھی آپ نے صحیح کہا کہ یہ اور جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو ان کو یہی سمجھایا کہ اللہ پاک کی فرما برداری کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ غلط ہو جائے گا، نافرمانی کریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو میں نے کہا یہ تو بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو آپ اللہ پاک کی فرما برداری ہی کریں، آسن انداز میں والدین کو بھی سمجھائیں، سسرال والوں کو بھی جو ہے وہ یہ بات سمجھائیں کہ بھئی دین اسلام اجازت نہیں دیتا، تو لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے تو میں نہیں کر سکتا. دوسرا یہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے وہ نکاح کروا دیں. جب نکاح ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو وہ لڑکا لڑکی کا آپس میں بات چیت کرنا جائز ہو جائے گا. تو یوں ان کو یوں سمجھایا. تو وہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے کہا نا لڑکا بس اوقات ڈر رہا ہوتا ہے، یا جس کی بہت عرصے کے بعد شادی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو یار اللہ کر کے جو وہ رشتہ ملا ہے وہی پہ تو اب وہی نہ ٹوٹ جائے. تو ان سب چیزوں کے اندر اللہ پاک پر بھروسہ، توکل علی اللہ جو ہے وہ بندے کو کرنا چاہیے اور رکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ جب رب کی فرما برداری والے کاموں میں لگیں گے تو آپ کے حق میں ہو سکتا ہے اس سے اچھی کوئی چیز بہتر ہو تو آپ کو مل جائے. اچھا، یہ منگنی والی جو آپ نے بات کی ہے، تو یہ اس طرح اگر دونوں والدین بھی ادھر پریشرائز کر رہے ہیں ادھر کے بھی کر رہے ہیں تو بھی نکاح ہی کرنے ہیں. یہی حل یہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نکاح کر دیں، نکاح کر لیں. آپ کو بات کروانا زیادہ ضروری ہے تو بھائی ٹھیک ہے، اس کا ایک وے موجود ہے نا کہ آپ جو ہے وہ رضامندی سے نکاح کر لیں. نکاح کے بعد ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا، مدنی چینل پر ہم اس طرح گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے بھی جو دعوت کے دینی ماحول سے متعلق ہیں لاکھوں لاکھ تعداد ہے. تو ایسے گھرانے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی گفتگو کبھی مدنی مذاکرے میں یا دیگر چیزوں میں، تو ایک ان کو ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ طبقہ ہے کہ جو چاہتا ہے ایسی شادی ملے، ان کو ڈھونڈنا مشکل ہو رہی، جی. اور ایک طرف وہ ہے کہ جو ایک آدمی بچنا چاہ رہا ہوتا ہے اور 50 اس کو اس میں
یہ بھی ہے معاملہ. یہ ایسی چیزیں جب ہم چونکہ دیکھتے ہیں اور عموماً یوں لوگ مشورہ بھی کرتے ہیں, ہمارے مسائل سامنے لوگ آتے ہیں تو ہم اپنے وہ کچھ چیزیں جو ہم مشاہدات ہیں وہ آپ کے ساتھ مدنی چینل پر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین کے ساتھ. اس میں مقام شکر بھی ہے کہ دیکھیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار ہمیں ایک شخص ایسا نہیں مل رہا, اور کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پورے گھر میں یا پورے خاندان میں وہ اکیلے ہی وہ بندہ ڈٹا ہوا کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ مجھے جو ہے وہ یہ کرنا ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے سارے افراد جو ہے وہ دین پر چلنے والے ہیں, گناہوں سے بچنے والے ہیں, تو یہ ایک اللہ پاک ان کی قدر نعمت ہے, ان کی اور قدر ان کی جو ہے وہ قدر جو ہے وہ اور وہ بیٹیاں جو ایسے گھروں میں بیاہ ہو کے جاتی ہیں کہ جہاں ان کو اس طرح کی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی زیر زبردستی کرے کہ برقع اتار دو, نقاب اتار دو اور یہ کر دو, آپ کو یہ یعنی وہ سوچ کی طرف ہے ہی نہیں. اچھا آپ کو یہ کرنا ہی نہیں پڑے کہ اپنے شوہر کو نماز کے لیے بھیجو, بچے کو نماز کے لیے, وہ خود ہی پورا ماحول ہے گھر کا, تو یہ تو بڑی ایک شکر والی بات. اور کئی جگہوں پر اس کے برعکس بھی میں کہوں کہ مثال کے طور پہ وہاں یہ ہے کہ بھئی وہاں پردہ کرنے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ پردہ کریں. تو یہاں پر ان خواتین کا یا ان لڑکوں کا جن کا ذہن نہیں ہوتا اس طرف, وہ یہ سوچیں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں بلکہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ کے لیے کتنا اچھے مواقع ہیں, جبکہ اس کے برعکس آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں عمل کرنے نہیں دیا جا رہا. اچھا وہاں پر ان کے لیے وہ وقت یاد آتا ہے جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کا زمانہ ہے کہ جو ہے وہ والدین ان کے جو ہے وہ کافر, اور وہ بیٹے کو اسلام قبول کرنے نہیں دے رہے, کہ اسلام قبول کر لیا تو اب نماز نہیں پڑھنے دے رہے. بالکل بالکل. ان قربانیوں کو دیکھیں, اور آج یہ کہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں دستیاب ہیں, اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف یہاں نہیں, یہ صرف اس مسئلے میں نہیں, اور کئی جگہوں پر نماز کے معاملات دیگر جگہوں میں جب بیرون ملک کے اندر لوگ جاتے ہیں تو وہاں ان کو کتنی چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں اس چیز کی کتنی آزادی ہے, اور یہاں یہ پابندی وہ پابندی, دین پر عمل کرنے کے اوپر ہی پابندی ہے. اور پھر کم از کم یہاں کوئی آواز کان میں وہ اذان کی آئی, کوئی پتہ ہو کہ میں اس میں, کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں تو بس یہ موبائل سے اذان سنتے ہیں, یہ پتہ چلتا یا ٹی وی سے سنتے ہیں, اور نماز کے لیے کتنا سفر کر کے جانا پڑتا ہے. ہاں وہ بھی نہیں ہے, یعنی جمعے کے لیے بھی جائیں تو پتہ نہیں کتنی گھنٹوں کی مسافت پہ جاتے ہیں جا کے. تو اب ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ دستیاب ہیں, لیکن ہم اس کی قدر جو ہے نہیں کرتے. میرا نام عمران احمد ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر جانور مر جائے اسے دفن کرنا ضروری ہے یا نہیں, برائے کرم اس کا جواب دے دیجیے. جانور مر جائے تو اس کا دفن اس طور پہ نہیں جیسے ایک انسان کا دفن ہے, بلکہ یہاں پہ در حقیقت تعفن سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اس کے دفن کا کہا گیا کہ بھئی اب اگر وہ دفن نہیں کیا جائے گا, وہ کھلا پڑا ہوا ہوگا, تو اب جو ہے وہ پھولے گا, پھٹے گا, تو بدبو اور جراثیم وغیرہ سب جو ہے وہ پھیلیں گے. تو اس اعتبار سے یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ دفن کر دیا جائے. اب اگر مثال کے طور پہ کئی جگہوں کے اوپر اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ جانور مرا اور جناب سمندر کے بیچ میں مر گیا تو سمندر میں پھینک دیا انہوں نے, یا اور کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اب دفن کرنے کے لیے پہاڑی ایریا کے اندر جو ہے وہ کھودنا ہی مسئلہ ہے, تو اب وہاں پر ایسی دور کسی جگہ پر پھینک دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. اپنے آپ سے تعفن کو بیسک تو یہی ہے, بنیادی چیز یہ. ٹھیک ہے. مزید میرے ماموں کا آپریشن ہوا ہے اور اس کا وضو نہیں رکتا ہے کہ کپڑے ہر وقت ناپاک رہتے ہیں, کیا ناپاک کپڑوں کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ وضو اس کا بار بار ٹوٹ جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے, رہنمائی فرمائیں. جی آپریشن ہوا ہے تو کسی بھی شخص کو ایسا عذر لاحق ہو جائے جس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں رہتا اور کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں, تو اب ایسی صورت میں سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی یہ کیفیت کتنی ٹائم تک رہتی ہے. ٹھیک. اگر وہ کسی بھی نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک وضو کر کے نماز کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے تو ایسا شخص شرعی معذور ہو جاتا ہے. اب یہ دو طرح سے ہوگا کہ بعض آزار وہ ہوں گے جن کے اندر تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو اسے پتہ چل جائے گا, تو اس کو وضو کر کے اپنے آپ کو باقاعدہ چیک کرنا پڑے گا. وقت شروع ہونے کی ہم نے جو بات کی, تو جیسے نماز کا جو اوقات کا نقشہ ہوتا ہے, نقشہ اوقات ہوتا ہے, اس میں جو ٹائم شروع ہو رہا ہے اس کے ٹائم کے اسٹارٹ ہونے سے لے کے ختم ہونے تک. اچھا بعض کو ہے کہ جیسے وہ نالی لگ گئی ہے تو اب اس کے اندر تو مسلسل رس ہی رہا ہے تو پتہ ہی چل رہا ہے, وہ شرعی معذور کے حکم, اب وہ شرعی معذور کے حکم میں ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ اس ایک وقت کے اندر جب وضو کر لے گا تو وقت ختم ہونے کے سے پہلے اپنے اسی ایک وضو سے وہ نمازیں پڑھ سکتا ہے,
اس پرابلم کی وجہ سے، مثلا کے طور پہ اگر پیشاب کی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کوئی اور عذر پایا گیا، وضو توڑنے والی کوئی اور چیز پائی گئی، ناقض وضو پایا گیا، مثلا خون نکل گیا اس کا بہنے کی مقدار میں، تو اب بہرحال اس کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا۔ اچھا، کپڑے ناپاک کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر اس کے جو کپڑے ناپاک ہونے والا معاملہ ہے، اگر اتنا ہے کہ مثال کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، وہ اس دوران کپڑے جو ہے وہ درہم کی مقدار یا اس سے زیادہ ناپاک نہیں ہوں گے، صحیح، تو ایسی صورت کے اندر وہ 2 رکعت نماز ادا کر لی، یا 4 رکعت ہے تو 4 رکعت نماز ادا کر لے۔ درہم سے کم ہے اگر نجاست لگی ہوئی تو ایسی نجاست غلیظہ تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں جناب وہ 2 رکعت نماز بھی یا 4 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کے فوراً ہی کپڑے جو ہے وہ درہم یا اس سے زیادہ مقدار کے اندر ناپاک ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر بہرحال اسی حال کے اندر وہ نماز ادا کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی اس کے لیے رخصت ہے، کیونکہ بار بار یہ چینج کر کے دوسرے پہنے گا تو وہ بھی دوبارہ ناپاک ہو جائیں گے، وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ یہ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ دارالتعلیم سنت کے یہ نمبرز بھی اپنے پاس رکھیں، آپ کے جو بھی ضروری اور اہم سوالات ہوں تو ان پر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔